تمام احباب دل کے گہرائی سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس کے مفہوم کا تعلق فخر موجودات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء شاہ عرب وعجم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اور ان کی رفعت اور منزلت سے وابستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات پر سب سے بڑا اور عظیم احسان فرمایا، جو اس پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس پیغمبر کے بحیثیت پیغمبر ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ ذکر ہو رہی ہیں۔ ان میں سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری، اور آپ کا دوسرا حق آپ سے محبت قائم کرنا۔ دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہماری خواہش ہوا کرتی ہے، وہ ہماری تمنا ہوا کرتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وہ صرف ہماری تمنا نہیں، ہماری خواہش نہیں، بلکہ وہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان تب تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ساری دنیا سے سب سے زیادہ نہ ہو۔ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ بھی عرض کر دیا گیا تھا۔ اگلی جو بنیادی بات عرض کرنی ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہے، اس محبت کا فرض کیا ہوتا ہے۔ یہ محبت انسان سے، اپنے محبت کرنے والے سے، اپنے محب سے، اپنے عاشق سے کیا مانگتا ہے۔ آپ کی زبان میں ایک محبوب اپنے محبت کرنے والے سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اب وہ تقاضے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تقاضا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی عزت اور آپ کا احترام ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہمیں اپنے نبی اور پیغمبر سے محبت ہے، تو پھر اس محبت کا پہلا تقاضا کہ ہم اپنے پیغمبر کو رب کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ہستی، سب سے قابل احترام ہستی، سب سے قابل تعظیم ہستی تصور کریں گے، تو تب ہم مومن کہلائیں گے، اور تب ہم اپنے پیغمبر کے محبت میں سچے کہلائیں گے۔ اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہمیں اپنے نبی اور پیغمبر سے محبت ہے، لیکن ہماری نظر میں ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہماری مال دولت، سرمایہ، عہدہ، منصب، کوئی بھی چیز اگر پیغمبر سے زیادہ قابل احترام اور قابل وقعت ہوگی، تو پھر ہم اور آپ کامل مومن بھی نہیں ہو سکیں گے، اور پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت کامل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب میں نے آپ کو خوشخبری بنا دینے والا بھیجا ہے، خیرخواہی کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمائے کیوں؟
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس لیے کہ یہ لوگ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، پھر اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کے بعد فرمائے محبوب یہ آپ کی تعظیم کریں، آپ کی عزت اور آپ کا احترام کریں۔ کتنا احترام کریں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، حجرے سے یہ حکم آیا ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے خلیفہ، میرے جانشین، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر سے کہا جائے وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کے لیے نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھانا شروع کیے۔ ایک نماز ایسی بھی آئی حضرت ابو بکر نے تکبیر تحریمہ بھی کہہ دیا، سورہ فاتحہ کی قرات بھی شروع ہو گئی، اتنے میں پیارے پیغمبر حجرہ عائشہ سے باہر نکلے۔ آپ کے چہرے کی چمک اور نورانیت نے مسجد نبوی کو منور کر دیا۔ نماز کے اندر صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اب اللہ کے پیارے پیغمبر حجرے میں نہیں بلکہ حجرے سے باہر تشریف لا چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے سہارے پر چلتے ہوئے صف میں آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے پلٹنے لگے، سرکنے لگے۔ آپ نے منع بھی فرمایا کہ مکانہ کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ رہیں، لیکن وہ پیچھے آئے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، بعد میں پوچھا ابو بکر آپ کو نماز پڑھانی تھی، آپ اپنی جگہ کھڑے رہتے، آپ کیوں پیچھے آئے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ موجود ہوں، دونوں جہانوں کے سردار موجود ہوں، امام الانبیاء موجود ہوں، جس کے پیچھے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام نبی مقتدی بن کر نماز پڑھتے ہوں، مجھ ابو بکر کی مجال کہ میں اس کا امام بنوں، میں اس کے موجودگی میں مصلی پر رہوں۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ تو فرمایا کہ پیغمبر کے محبت کا پہلا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ، بے حساب، بے شمار آپ کی توقیر اور عزت کی جائے۔ بہت سارے مثالیں ہیں لیکن وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دوسرا سب سے بڑا تقاضا کہ پیغمبر کی محبت ہم سے کیا چاہتی ہیں، کیا مطالبہ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہ بڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت نہ ڈالنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، آپ کی مجلس میں اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ اگر اللہ کے نبی موجود ہیں تو پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز میں اس سے آگے بڑھے، وہ راستے پر چلتے ہوئے اس سے آگے بڑھیں، بلکہ پھر ساری مخلوق، ساری کائنات اس کے پیچھے چلے گی۔ اور اگر اللہ کے نبی مجلس میں موجود نہیں، پھر اپنی رائے کو، اپنی خواہش کو، اپنے دادا پردادا، اپنے قبیلے کے سردار، خان، نواب وڈیرے، اس کے حکم کو فوقیت دینا اور پیارے پیغمبر کے حکم کو پس پشت ڈالنا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر یہ آدمی سمجھ لیں کہ میری زبان تو کہتی ہے میرے پیغمبر سے میری محبت ہے، لیکن میرا دل پیارے پیغمبر کے محبت سے خالی ہے۔ اس لیے کہ یہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر زندگی میں، خواہ وہ غمی کی زندگی ہے، خواہ وہ خوشی کی زندگی ہے، خواہ وہ جلوت کی زندگی ہے، خواہ وہ خلوت کی زندگی ہے، جس حال میں بھی ہیں، لیکن ہر حال میں اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی فکر کے سامنے صرف اور صرف یہ بات مد نظر ہوگی کہ میرے پیغمبر کا
اس وقت میرے طرف کون سا حکم اور کون سا سنت عمل متوجہ ہے، اور اس عمل کو یہ بجا لانا، پورا کرنا اپنے لیے ایمان کا حصہ سمجھے گا، تو تب سمجھے کہ میرے دل میں میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کا شمع روشن ہے۔ اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر کے مجلس میں آپ کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرنا، اور یہ اتنا بڑا حق ہے کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے اور اس حق کی پابندی کے لیے قرآن پاک کی آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اگر تم دل سے مومن ہو، اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو، تو پھر میں خلاق عالم تمہیں پابند بناتا ہوں، اور وہ پابندی یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی پر اپنی آوازوں کو اونچی بلند مت کیا کرو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام اتنے مدھم آواز میں آپ سے گفتگو کرتے کہ اکثر تو آپ کو پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا، ذرا اونچی آواز سے کہیں۔ ایک صحابی ان کی آواز فطرتاً اونچی تھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھ گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا، دوسرے دن نہیں دیکھا، صحابہ کرام سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت ثابت نظر نہیں آتے ہیں۔ پڑوسی عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب بیمار بھی نہیں ہیں، اگر بیمار ہوتے تو مجھے پتہ ہوتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا معاشرہ کہ اگر وہ بیمار ہوتے تو مجھے پتہ ہوتا، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ بیمار نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو آپس میں اتنا زیادہ تعلق ہیں کہ بھائی سے پوچھے آپ کا بھائی نظر نہیں آتا، کہتے جی مجھے کیا پتا، کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ نہیں ایک گھر میں رہتے ہیں۔ پھر ملاقات کبھی کبھار ہو جاتی ہے، اور وہاں صحابی فرماتے ہیں مجھے میرے پڑوسی کے بارے میں علم ہے، اگر وہ بیمار ہوتا تو ضرور میں اس کے وہاں چلا جاتا، لیکن وہ بیمار نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ جا کر پوچھا کہ حضرت نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ عرض کرنے لگے میں اب پیارے پیغمبر کے مجلس میں نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے میری آواز بلند ہے، اور اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ پیغمبر کی دربار میں پیغمبر پر اپنی آواز کو بلند مت کیا کریں، اگر آپ میں سے کسی نے ایسا کیا تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے، بیکار کر دیں گے، بے ثواب بے اجر بنا دیں گے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نے اونچی آواز سے بات کی تو میرے سارے اعمال یہاں تک کہ ایمان بھی خبت اور ضائع ہو جائیں گے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول حضرت ثابت تو اس ڈر کی وجہ سے نہیں آتے ہیں۔ فرمایا جاؤ ثابت سے کہو تم تو جنتی ہو، تم آیا کرو۔ اور یہی صحابی جب مجلس میں آیا کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو لسان نبوت سے خوشخبری پایا ہے کہ یہ جنتی ہیں، یہ چلتا فرش پر ہیں، ہماری مجلس میں ہوتا ہے لیکن ہے تو یہ جنتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دوسرا سب سے بڑا تقاضا کہ آپ کے سامنے آواز کو پست کیا جائے۔ ہمارے کچھ دوست کہتے جی حضور آئے ہیں، آ رہے ہیں، اور پھر مجھ جیسا آدمی مصلی پر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر امام الانبیاء آئے ہیں تو پھر آپ کی اتنی بڑی ہمت، حضرت ابو بکر کو تو ہمت نہیں ہوئی کہ آپ حضرت ابو بکر سے بھی بڑے بہادر نکلیں، آپ اس سے بھی بڑے مومن نکلیں، آپ اس سے بھی بڑے دین کے متبع نکلیں کہ آپ کے پیچھے میرا محبوب نماز پڑھیں، آپ اس کو اپنا مقتدی بنا لیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو اپنا امام مانا، حضرت نوح نے اس کو اپنا امام مانا، حضرت آدم جو ساری کائنات کے دادا ہیں
انہوں نے تو اپنا امام مان لیا اور آپ نے اس کو اپنا مقتدی مان لیا۔ کسی پر تنقید مقصود نہیں، لیکن عقیدہ بنانا، ایمان بنانا، صحیح نظریات دینا، یہ اس منصب کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تیسرا سب سے بڑا تقاضا کہ پیارے پیغمبر کی نسبت جس جس چیز سے ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ آپ کے حجرے سے آپ کی نسبت ہو گئی تو حجرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ آپ کے ازواج مطہرات سے آپ کی نسبت ہو گئی تو ازواج مطہرات کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ آپ کی اولاد کو آپ کی نسبت کی وجہ سے احترام کی نگاہ سے دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس استعمال فرمایا اس لباس کی نسبت میرے پیغمبر کی طرف ہوئی، اس لباس کو قابل عزت اور تعظیم سمجھنا۔ میرے پیغمبر نے اپنے دور نبوت اور رسالت میں جتنے کام کیے، چلا ہے، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، حکم دیا ہے، منع کیا ہے، غرض میرے پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت میں جس چیز سے اپنی نسبت قائم کی ہے ان تمام چیزوں کو قابل تعظیم سمجھنا، یہ پیغمبر کے محبت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا چوتھا سب سے بڑا تقاضا، سب سے بڑی ڈیمانڈ، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ ہماری اور آپ کی ایمان، میری اور آپ کی پیغمبر سے محبت تب کامل ہوگی جب ہم صحابہ کرام کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، خواہ اس صحابی کا نام ہمیں معلوم ہو یا اس صحابی کا نام معلوم نہ ہو، اس صحابی کے ایمان لانے کا وقت ہمیں معلوم ہو یا اس صحابی کے ایمان لانے کا وقت ہمیں معلوم نہ ہو، یا اس صحابی کے پیارے پیغمبر کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا وہ ہمیں معلوم ہو، یا پیارے پیغمبر کے اس صحابی کا غزوات میں شامل نہ ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، غرض اس کی زندگی سے مجھے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا اور بنیادی شرف یہ ہے، عزت یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے اس کو صحابیت کا شرف بخشا ہے۔ ہم اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہر صحابی کو اپنے آنکھوں کا سرور ٹنڈک اور اپنے سر کا تاج کہیں گے، بلکہ پیغمبر، قرآن، وحی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے دین کے گواہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اگر میں کسی بھی صحابی کو اس درمیان سے نکال لیتا ہوں پھر میرے پاس آقا کی سیرت نہیں بچتی، پھر میرے پاس آقا کی لائی ہوئی دین وہ سالم اور صحیح نہیں بچتی۔ اگر میں درمیان سے ہٹا دوں تو صحابہ کرام کے بغیر میرے پاس تو رب کا کلام بھی موجود نہیں رہتا، اس لیے کہ میرے پیغمبر پر تو ایک کلام اترا تھا لیکن اس کو محفوظ کیا ہے صحابہ کرام نے، دل میں بھی محفوظ کیا تو صحابہ کرام نے، صفحے میں بھی تو محفوظ کیا تو صحابہ کرام نے، عمل میں محفوظ کیا تو صحابہ کرام نے۔ تو فرمایا کہ پیغمبر کے محبت اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ان سے محبت رکھی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی انسان کے اندر اگر دو صفت موجود ہو یہ کبھی ہلاکت کے وادی میں نہیں گر سکتا، اور اگر کسی انسان میں یہ دو اوصاف موجود نہ ہو وہ سمجھ لے میں ہلاک اور تباہ ہوں۔ پہلی خصلت، جس آدمی کے اندر سچائی موجود ہو، سچا ہو، یہ سچا انسان کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا،
یہ ہمیشہ آباد رہے گا، دنیا میں بھی آباد رہے گا، آخرت میں بھی آباد رہے گا۔ اور دوسری خوبی فرمائیں جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، فرمائیں یہ دنیا میں بھی آباد رہے گا، یہ آخرت میں بھی آباد رہے گا۔ یہ نہ دنیا میں کبھی ذلیل ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ذلیل ہوگا، نہ یہ دنیا میں برباد ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں برباد ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ کے ایک ولی کے بہت پیارے الفاظ ہیں، فرمائیں کہ جس آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت قائم کی، فرمایا فقد اقام الدین، اس نے پورے دین کو قائم رکھا۔ حضرت ابو بکر کی محبت ساری دین کے قیام ہے، اس لیے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی، میرے زندگی میں، میرے موجودگی میں آقا کے لائے ہوئے دین میں کمی آئے گی اور میں ابو بکر زندہ رہوں، پھر میرے اس زندگی پر، میرے اس جینے پر پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے امام ابو ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت یہ دین کا قیام ہے۔ اور فرمایا جس نے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت قائم رکھی، فرمایا اس آدمی نے اوضح السبیل، اپنے لیے ہدایت کا واضح راستہ تلاش کر لیا۔ کہ جو آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے گا، فرمایا کہ یہ خوش ہو جائیں کہ یہ ہدایت کے راستے پر، یہ دین کے راستے پر گامزن ہے، اس کا سفر صحیح راستے پر ہو رہا ہے۔ اور اللہ نہ کریں اگر دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے لیے جو واضح راستہ تھا اس کو میں نے کھو دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کے رشتے کو قائم رکھے گا، فقد استضاء بنور اللہ، فرمائے اس نے اللہ پاک کے نور سے نور حاصل کر لیا ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی مل گئی ہے، یہ ہدایت کے راستے پر جائے گا تو اس کے ساتھ روشنی موجود ہوگی، یہ روشنی کے ساتھ سفر کر رہے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جس نے خلیفہ رابع داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے محبت کے رشتے کو قائم رکھا، فرمایا اس نے عروہ وثقی، اسلام کے اس مضبوط کھڑا، اس نے اس کھڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اب اسلام کا کھڑا، ایمان کا کھڑا، یہ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے گا، بلکہ اس نے ایمان اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے، فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے لیے جنت واجب ہے، وہ جنتی ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے صحابہ سے محبت کریں، فرمایا کل قیامت میدان حشر میں ان کا محافظ رہوں گا۔ کیا شان ہوگی اس آدمی کی جس کا باڈی گارڈ، جس کا محافظ اللہ کا نبی ہو۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن میں اللہ کا نبی ان کا باڈی گارڈ، میں ان کا محافظ ہوں گا۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کریں، فرمایا کل حوض کے کنارے پر آئے گا اور میں اسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک دفعہ پیا لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کس طرح ہیں؟ فرمایا احلا من العسل،
शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद वो पानी जिन जामों से पिलाया जाएगा, जिन बर्तनों से पिलाया जाएगा, फरमाया का अदद नुजूम समा, जितने आसमान के तारे हैं इतने ज़्यादा और इतने चमकदार, साफ और शफाफ। और जिसको अल्लाह के नबी ने हौज़ कौसर का जाम पिलाया वो जन्नती होगा। तो फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा मैं हौज़ कौसर पर इसका इंतज़ार करूँगा और वो हौज़ कौसर पर मेरे पास आएगा और मैं कौसर का जाम पिलाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकाज़ों में चौथा तकाज़ा कि आपके असहाब और आपके अहले बैत इनसे मोहब्बत रखी जाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का तकाज़ा भी है और मोहब्बत का हक़ भी है। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, ज़िंदगी रही तो आइंदा नशिस्त में अर्ज़ कर दी जाएगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।